لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. برادران اسلام اور امت مسلمہ کی پردہ نشین ماں و بہنوں، ہم تمام پر اللہ عز و جل کے بے شمار احسانات ہیں، جن میں سے ایک احسان یہ بھی ہے، ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا کہ ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اپنی زندگیوں میں تبدیلیاں لانے کی کوشش کریں۔ اللہ عز و جل سے دعا کرتے چلیں کہ اللہ عز و جل ہماری اپنی زندگیوں کو سیرت النبی کی روشنی میں بدل دے، آمین یا رب۔ ہم اپنے پچھلے دروس میں، خاص طور سے پچھلے ایک دو درس میں دیکھتے آئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے طائف سے واپس آنے کے بعد تکلیفوں کو جھیلتے ہوئے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الگ الگ لوگوں سے ملنے کے لیے، ان تک اسلام کی دعوت پہنچانے کے لیے جایا کرتے، اور کئی بار تو ایسا ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے ایام کا انتظار فرماتے، اور حج میں جو لوگ آتے پھر ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کر کے انڈیویجولی ملاقات کرنے کے لیے نکل پڑتے۔ ہمارے سامنے کچھ مثالیں اس کی موجود ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوید ابن الصامت رضی اللہ عنہ سے بھی ملاقات کرتے ہیں، جن کو ان کی قوم کے لوگ الکامل کہا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے ایک وفد اوس کا قریش کو اپنا حلیف بنانے کے لیے، قریش کو اپنا ایلائی بنانے کے لیے چلا آیا۔ جب وہ آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی پتہ چلا، اس کنٹینجنٹ سے بھی، اس گروہ سے بھی ملنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گروہ کو، جو بنی عبد الاشہل کے قبیلے سے تھا، اسلام سنانے کی کوشش کی، اسلام سمجھانے کی کوشش کی۔ جب سارا گروہ بیٹھا ہوا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی بابت بات رکھے جا رہے تھے، تو ایاس ابن معاذ اس گروہ میں تھے۔ انہوں نے فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو یہ پیغام کتنا اچھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہم جس مقصد کے لیے یہاں آئے ہیں، قریش کو اپنا ایلائی بنانے کے لیے جہاں یہ آئے ہیں ہم، اس کے مقابلے میں یہ پیغام کتنا اچھا لگتا ہے، یہ چیز لے کر کے ہم چلیں۔ تو ابو الحیثر نامی ایک شخص نے ایاس ابن معاذ کو برا بھلا کہا، روک دیا، اور پھر ایاس اپنے قبیلے کے ساتھ واپس مدینہ چلے جاتے ہیں۔ اور جنگ بعاث، ایک بہت زبردست جنگ بہت عرصے تک چلی تھی، مدینے کے دو قبیلوں کے بیچ میں، اوس اور خزرج کے دو قبیلوں کے بیچ میں ایک لمبی جنگ چلی تھی۔ اس میں ان کا انتقال ہوتا ہے، مورخین لکھتے ہیں، اور یہ بھی لکھتے ہیں کہ ماتا وہو یسبح ویحمد ویہلل، کہ ہم نے ان کو موت تک بھی، اپنی موت تک بھی لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے، اللہ عز و جل کی حمد بیان کرتے ہوئے اور اللہ عز و جل کی تسبیح بیان کرتے ہوئے سنا ہے۔ تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں تک پہنچ کر دین پھیلانے کی، انڈیویجولی جا کر کے لوگوں سے ان کے سامنے دین رکھنے کی بھی کوشش کرتے۔ اس سلسلے کی ایک کڑی ہم نے اس وقت بھی دیکھی تھی جب 6 حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی غرض سے پہنچتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مل کر کے سب سے پہلے پوچھتے ہیں کہ کیا تم یہود کے حلیف ہو، یہود کے ایلائز میں سے ہو؟ تھوڑا سا یہ لفظ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حلیف کیوں کہا گیا۔ دیکھیں، تاریخ بتاتی ہے کہ اوس اور خزرج کے جو دو قبیلے مدینے میں رہا کرتے تھے، وہ اصل میں آئے تھے یمن سے، وہ یہاں آ کر کے بسنے لگے تھے، اور یمن مدینے کے مقابلے میں
یا مدینے سے زیادہ دور نہیں ہے شام پیلسٹائن وغیرہ کے مقابلے میں. تو دوسرے معنوں میں یہ اسی پیننسولا کے تھے, اسی عرب کے تھے. تو یوں کہیں کہ اوس اور خزرج یہیں کے اپنے لوگ تھے. اور ہم پچھلے درس میں بھی سمجھ آئے ہیں کہ یہود اہل کتاب کافی دور سے سیریا سے شام سے آئے تھے یہاں مدینے میں بسنے کے لیے, اور ان کی وجہ یہاں پر بس جانے کی یہ تھی کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب تب میں آنے والے ہیں اور آ کر کے ہجرت کر کے یہاں مدینہ پہنچنے والے ہیں, اسی لیے وہ اس وادی میں آ کر کے یہاں رہنے لگے تھے. اب یہ ان کی اپنی خصلتیں جگ ظاہر ہیں, ہر کوئی ان کی خصلتوں سے آج بھی واقف ہے. تو یہ جہاں جاتے ہیں وہاں ایک تو اپنا سکہ جمانے کی کوشش کرتے ہیں, یعنی ایک تو مدینے کو آ کر کے باہر سے یہ لوگ بس گئے تھے, اس کے باوجود بھی اوس اور خزرج کو نیچا سمجھتے تھے, رذیل قوم سمجھتے تھے, اچھوت سمجھتے تھے. تو ان کا حق مار لینا, ان کا مال ہڑپ کر لینا ان کے لیے دوسرے معنوں میں جائز تھا. یہ کہتے تھے کہ ہماری اپنی کتابوں میں یہی سب لکھا ہے, جبکہ ان کی کتابوں میں ایسی باتیں نہیں تھیں. کتابوں میں جو باتیں تھیں وہ بھلا چکے تھے, شرک میں, بدعات میں, خرافات میں پڑے ہوئے تھے, طرح طرح کے گناہوں میں پڑے ہوئے تھے, جیسے آج کے مسلمان بھی ہیں الا من رحم ربی. کچھ لوگوں کو چھوڑ کر کے کئی ایسے مسلمان لوگ ہیں آج بھی جو لوگوں میں شر پھیلاتے ہیں, دھونس جمانے لگتے ہیں لوگوں میں. یہی حال اس وقت کے ان یہود کا بھی تھا. تو یہ اوس اور خزرج کے بیچ میں نا اتفاقیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے, جھگڑے پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے, جنگیں ہوا کرتی تھیں اوس اور خزرج کے بیچ میں صرف ان کی وجہ سے. ڈیوائیڈ اینڈ رول جسے ہم کہتے ہیں, یہ بڑی اچھی طریقے سے جانتے تھے. تو اس حساب سے جنگ بعاث بھی اسی کا ایک نتیجہ ہے. ویسے بعاث مدینے کے قریب ایک جگہ کا نام ہے جہاں یہ جنگ کافی عرصے تک چلی تھی, اور اس جنگ میں اوس اور خزرج نے ایک دوسرے کو مات دینے کی پوری کوشش کی تھی. دونوں قبیلے چاہتے تھے کہ یہ جیت جائیں. تو ہوا یوں کہ اوس کو ایک پوائنٹ پہ, جنگ کے ایک پوائنٹ پہ لگا کہ ہم ہار جائیں گے. ہار سے بچنے کے لیے اوس کے قبیلے نے یہود کا ساتھ مانگا, یہود کو اپنا ایلائی بنایا, نتیجتاً خزرج کو ہرا دیا. مگر فوراً انہیں یاد آیا کہ دیکھیں ہم نے اپنے ہی قبیلے کو, اپنے ہی ساتھیوں کو شکست دے دی ہے, جبکہ ہم نے یہود کے بنو قینقاع اور بنو نذیر سے ہاتھ ملا لیا. ان دونوں سے ہاتھ ملا کر کے ہم نے اپنے لوگوں کو شکست دے دی. پتہ چلنے لگا انہیں, ریئلائز ہونے لگا انہیں کہ اس طریقے سے تو ہماری ہوا اکھڑ جائے گی, یہود ہم پر قابض ہونے لگیں گے, یہود ہم پر حکومت کرنے لگیں گے. جیسے ہی انہوں نے یہ چیز ریئلائز کی, آپس میں پھر سے ایک دوسرے سے مصالحت کرنے لگے, یعنی اوس اور خزرج پھر سے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ آنے لگے, ایک دوسرے کو معاف کرنے لگے کہ جو ہوا سو ہوا, چھوڑ دو. ہم اگر اس طریقے سے لڑتے رہیں گے تو تیسرا ہماری لڑائی کا فائدہ اٹھاتا رہے گا. اوس اور خزرج کو اس بات کا احساس ہوا. اللہ المستعان, آج کے کئی ایسے مسلمان ہیں جنہیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا. وہ تو پھر بھی غلطی پر تھے, وہ تو پھر بھی حق پر نہیں تھے, شرک پر تھے وہ, اس کے باوجود انہیں اس بات کا احساس ہو گیا کہ ہم اگر لڑنے لگیں گے تو تیسرا فریق ہمارے لڑائی کا فائدہ اٹھائے گا. آج ہم مسلمان توحید پر اگر ایک ہو جائیں, فارمولے ڈھونڈتے رہتے ہیں. کئی لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ بات مت کرو, وہ بات مت کرو, جب سب لوگ آ جائیں گے ایک پلیٹ فارم پہ جمع کریں گے سب کو. نہیں, ایک پلیٹ فارم پہ تمام لوگوں کو جمع کرنے کا واحد ایک ہی سلوشن ہے, اور وہ سلوشن ہے کہ تمام کے تمام لوگ توحید پہ آ جائیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ توحید کو سائیڈ میں اٹھا کر رکھ دیں, لوگوں کو پہلے بلا لیں, لوگوں کو پہلے ایک ساتھ کر لیں, سب کا مائنڈ میپنگ کر لیں, سب کو ایک جگہ جما لیں, سب کی ایک جیسی سوچ ہو جائے, پھر ہم توحید کی بات رکھیں گے. کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. توحید پر اگر بات آتی ہے, توحید اگر ہم سب سے پہلے سلجھا لیتے ہیں, توحید کا معاملہ اگر سلجھ جاتا ہے تو باقی کی لڑیاں بڑی آسانی سے سلجھنے لگتی ہیں. انفارچونیٹلی آج ساری دنیا میں اکا دکا تنظیموں کو چھوڑ کر کے, خاص طور سے سلفیت کی, اہل الحدیث کی یہی سوچ ہے, اہل الحدیث کا یہی فکرہ ہے. ہم ہمیشہ سے کہتے آئے ہیں کہ توحید پر آؤ, باقی ساری چیزیں سلجھ جائیں گی. دوسرے لوگ کہتے ہیں توحید کو سائیڈ میں رکھو, جو ہمارے اندر کامنالٹیز ہیں ان کو پہلے ہم ایک طرف, ان پر پہلے ہم یکجا ہو جائیں.
آپ کے اور ہمارے بیچ میں یہ کامن ہے, ان کے اور ہمارے بیچ میں یہ کامن ہے. جو کامن ڈینومینیٹر ہے پہلے اس کو سلجھا لیں, پھر توحید کی بات کریں گے. یہ کبھی ہونے والا نہیں ہے. خیر, ان لوگوں کو جیسے ہی احساس ہوا اس بات کا, اوس اور خزرج کو, تو پھر ان لوگوں نے آپس میں ریکنسیلیشن شروع کیا, مصالحت شروع کی. اس کا ایک ثبوت اس بات سے بھی ملتا ہے کہ ان لوگوں نے دونوں میں سے, اچھا دونوں لڑتے اس لیے تھے کہ دونوں چاہتے تھے کہ سپریمیسی ان کی ہو, ہمارا لیڈر ہو جو اس پورے پیننسلا پر, یا کم از کم مدینہ پر, مدینہ کو اس وقت یہ لوگ یثرب کہا کرتے تھے, یثرب پر گورن کرنے کے لیے ہمارا آدمی ہو. خزرج والے بھی یہی چاہتے تھے کہ ہمارا آدمی ہو. اب یہاں پر ان کو سمجھ میں آ گئی بات کہ ہم اگر لڑتے رہیں گے, اچھا اس جنگ بعث میں ایک بڑی چیز یہ بھی ہوئی ہے کہ ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے. جنگ بعث میں بڑے بڑے جو ان کے سٹالورٹس سردار تھے وہ سب کے سب مارے گئے تھے. تو اب ان کو دور دور تک, ہم نے اس سلسلے میں ہلکے سے بات کی تھی پچھلے درس میں بھی, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے ان 6 لوگوں نے یہی کہا تھا کہ اب ہمارے درمیان کوئی بڑے نہیں رہے. اس سے ایک نکتہ یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ دین پر چلنے کے سلسلے میں کئی بار بوڑھے بزرگ لوگ رکاوٹ بنتے ہیں, اگر وہ خود حق پر نہ ہو, وہ خود دین پر نہ ہو. اور اگر یہ بوڑھے بڑے حضرات دین پر ہوں تو پھر بچے بھی دین پر آ جاتے ہیں, بچے دین پر چلنے لگتے ہیں. بوڑھے بڑے بگڑے ہوئے ہوں تو بچوں کو بگاڑنے لگتے ہیں, بچوں کو صحیح دین پر آنے سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں, حق پر آنے سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ان کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا. جب ان کے بڑے بزرگ نکل کر چلے گئے, قتل ہو گئے جنگ میں, تب ان لوگوں نے, یہ جو نوجوان تھے, ان کے ساری بات سمجھ میں آنے لگی. ایک تو اس کا یہ بڑا فائدہ ہوا کہ انہوں نے آگے چل کر اسلام قبول کر لیا, بڑوں کی رکاوٹ نہ رہی. دوسرے یہ ہوا کہ ان لوگوں نے جوائنٹ کینڈیڈیٹ پروپوز کیا. میں نے کہا تھا نا کہ اوس چاہتا تھا کہ وہ ان کا قبیلہ حکومت کرے, ان کا فرقہ حکومت کرے. خزرج چاہتا تھا کہ نہیں, ہمارے اپنے کینڈیڈیٹ ہوں جو حکومت کریں. اب انہوں نے یہود کی چال سمجھ کر کے جوائنٹ کینڈیڈیٹ پروپوز کیا. کہا کہ ہم اس کو جوائنٹلی پروپوز کرتے ہیں کہ یہ مدینے کا سردار ہوگا, عبداللہ ابن ابی ابن سلول. آگے چل کر اس کے بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ تعالی. اس کو منافقوں کا سردار کہا گیا ہے, چیف آف آل دی ہپوکریٹس. تو اتنی تک بات ان لوگوں نے اس لیے کر لی کہ یہ چاہتے تھے کہ آپس میں نہ بٹیں, یہ چاہتے تھے کہ ایک بن کر رہیں. اس کے نتیجے میں ایک تو ان کی بربادی کا خطرہ جو تھا وہ ٹل گیا, اور انہوں نے اسلام کو قریب سے دیکھ کر سمجھنے کی کوشش کی. جیسے جنگ بعث کے نتیجے میں لوگ جو نوجوان تھے, بڑوں کے قتل ہو جانے کے بعد جو کچھ بچے کچھے نوجوان تھے, ان کو سمجھ آ گئی کہ ہم مظلوم ہیں, ہم پر اسی طریقے سے ظلم ہوتا رہے گا. اور اس ظلم کی وجہ سے وہ ایک طرف تو نا امید سے ہو گئے تھے, پھر اسلام کو دیکھ کر کے ان کے اندر نئی امید کی کرن پیدا ہوتی ہے. ویسے ہی آج کے دور میں بھی, آج کی سوسائٹیز میں بھی دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے اپنے دیش میں, ہمارے اپنے ملک میں کتنے ہی ایسے مظلوم طبقے ہیں, مظلوم قومیں ہیں جو کمپلیٹلی نا امید ہو چکی ہیں, خاص طور سے ان دا لاسٹ 10-15 ایئرز. ہم مسلمانوں کا ایک حساب سے فرض بنتا ہے کہ ان مظلوم قوموں تک پہنچیں, ان کے سامنے اسلام رکھنے کی کوشش کریں, ان کے سامنے اسلام کی جو منفعت ہے, اسلام جو دور بینی دیتا ہے, اسلام جو اپنا یونیورسل پیغام لاتا ہے, اس کو لے جانے کی, اس کو سمجھانے کی کوشش کریں. تو عین ممکن ہے کہ یہ مظلوم قوم کے لوگ جوق در جوق اسلام میں آنے لگیں, جیسے مدینے میں ہوا. مظلوم ہو گئے تھے, مجبور ہو گئے تھے, کمر ٹوٹ گئی تھی جنگوں کے نتیجے میں, ان کا کوئی پرسان حال نہ تھا. جب انہوں نے اسلام کو دیکھا تو اسلام کو گلے لگا لیا. پھر ان کے اسلام کے بعد جس طریقے سے انہوں نے, جیسے یہ پھیلے ہیں, جیسے پھلے پھولے ہیں, اس کی کوئی نظیر, اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. آج بھی ہماری اپنی سوسائٹیز میں اس طرح کے بہت سے لوگ ہیں. افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی اس کام کے لیے, اس کاز کے لیے اٹھ کر کھڑا ہونا نہیں چاہتا. اللہ المستعان. اور جیسے میں نے کہا کہ نوجوان لوگ اوس اور خزرج کے بڑی آسانی سے, اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی بزرگ ہو, کوئی بوڑھا ہو, ایلڈرلی مین ہو, جس نے حق پر, دین پر زندگی نہ گزاری ہو, تو اس کے اپنے دل میں, اس کے اپنے دماغ میں ہزار طریقے کے الٹے سیدھے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں,
1000 طریقے کی اپج ہوتی ہے اس کے اپنے دل میں. ان ساری ہرڈلز کو کراس کر کے پھر مسلمان بننا بڑا آسان کام نہیں ہوتا. وہیں نوجوان ان ایکسپیرینسڈ ہوتے ہیں, زیادہ نالج نہیں ہوتا ہے, حق دکھلاؤ صاف سمجھ میں آنے لگتی ہے بات, اندر سے پھر ہرڈلز بھی نہیں ہوتے. آج کا نوجوان, مسلمان نوجوان خود بگڑا ہوا ہے. آج کا مسلمان نوجوان اس طرح کے, میں صرف اس طرح کے یہاں کی سیرت النبی کے دروس کی بات نہیں کر رہا, جہاں بھی جا کر دیکھ لیں آپ, دین کی جہاں بھی تعلیمات بکھیری جاتی ہیں, بانٹی جاتی ہیں, سب سے لاسٹ مسلمان نوجوان ہوتا ہے. بڑے بزرگ بوڑھے آ جاتے ہیں, مسلمان نوجوان نظر نہیں آتے. تو اگر اس طرح سے ہمارے مسلمانوں ہی کا یہ عالم ہے, تو ان مظلوم طبقات تک پیغام لے جا کر پہنچانے والا کون؟ تو اس حساب سے ہمیں سوچنا چاہیے. جیسے کیا کہتے ہیں وہ, سبھاش چندر بوس نے کہا تھا, نہیں سبھاش چندر بوس ہی نے کہا تھا نا کہ تم مجھے خون دو میں تمہیں آزادی دوں گا. اسی طریقے سے ہم نوجوانوں تک جا کر کے ہم یہ پیغام پہنچائیں گے. یہ ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ تم ہمیں اپنی جوانی دو, ہم تمہیں اسلام دیں گے, ہم تمہیں کامیابیاں دیں گے. کون کہتا ہے اس طریقے سے, کون اس طریقے کا میسج لے کر نوجوانوں میں جا کر کے یہ میسج ڈیلیور کرنا چاہے کہ تم اپنی مجھے نوجوانی دو, میں تمہیں کامیابی کی ضمانت دیتا ہوں. اس طریقے سے ہمیں سوچنا چاہیے. خیر, اور یہ جنگ بعاث جو ہوئی تھی اس کا ایک سب سے بڑا فائدہ جو عائشہ رضی اللہ عنہا گناتی ہیں, صحیح بخاری کی حدیث ہے, 3777 نمبر ہے حدیث کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں, کانا یوم بعاث یوما قدمہ اللہ لرسولہ صلی اللہ علیہ وسلم فقدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقد افترق ملأهم وقتلت ثرواتهم وجرحوا فقدمه الله لرسوله صلی اللہ علیہ وسلم فی دخولهم فی الاسلام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے جیسے پرفیکٹ سٹیج دے دیا تھا. یہ جنگ بعاث میں جو بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے, یاد رہے کہ مکے میں اصل میں رکاوٹ بننے والے کون تھے؟ دین کے پھیلائے جانے میں رکاوٹ بننے والے بڑے بڑے سردار اور بڑے بڑے عمر رسیدہ یعنی بڑے بزرگ لوگ. ابو جہل, ابو لہب, یہ کون تھے؟ ابو لہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا چچا. ابو جہل بھی اسی حساب کے, انہی رینکس میں گنا جانے والا. اور اس طریقے سے جو ولید بن مغیرہ ہے, امیہ ابن خلف ہے, یہ جو دوسرے جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کو آگے بڑھنے سے روکا ہے, یہ بڑے بوڑھے تھے. تو یہاں اللہ عز و جل نے بڑے بوڑھوں کا قلا قما کر کے ان کو صاف کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میدان ہموار کر دیا تھا کہ ان کے بڑے لوگ تو مر گئے تھے اور آپس میں پھوٹ پڑی ہوئی تھی ان لوگوں کے درمیان, اور ان کے جو بچے کچھ سردار تھے وہ خطرناک طور پر, بری طور پر زخمی ہوئے تھے. تو اس حساب سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے راستہ آسان ہو گیا کہ مدینے میں اب اسلام پھیلنے لگا. اچھا, یہ 6 لوگ جو آئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلی دفعہ, ان میں سے میں نے کہا تھا کہ ایک کا نام یاد رکھنے کی ضرورت ہے, اسعد ابن زرارہ. یہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا مدینے کے لوگوں میں سے, انصار میں سے, مدینے سے جو لوگ آئے تھے ان میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے یہ صحابی تھے. یہ جاتے ہیں 6 صحابی, 1 سال تک چپکے جا کر کے گھروں کے اندر جا کر کے دین کی تبلیغ کا کام کیا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بات کی ہے, اسلام کے بارے میں بات کی ہے. پھر نتیجہ یہ ہوا کہ اگلے سال سن نبوت کے 12ویں سال میں 12 لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں. تو ان 12 لوگوں کے ساتھ بیعت کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 12 کو اب واپس بھیجا اپنے ایک سفیر کو, یعنی یہاں کے مکے کے ایک سفیر کو, مکے کے ایک صحابی کو جن کا نام مصعب ابن عمیر ہے, ان کو بھی بھیج دیا کہ آپ بھی ساتھ میں جائیں, آپ جا کر کے دین کی تبلیغ کی دیکھ ریکھ کا کام کریں. کئی مورخین تو کہتے ہیں کہ کافی عرصے تک مصعب ابن عمیر خود نمازیں پڑھایا کرتے تھے, وہاں کے امام تھے, اور دوسرے معنوں میں انہیں استاذ کہا جاتا تھا, مقرئ کہا جاتا تھا. تو ہوتا یہ تھا کہ مصعب ابن عمیر اور اسعد ابن زرارہ لوگوں میں جا کر دین کی تبلیغ کا کام کرتے. لوگ جہاں بیٹھے ہوتے, 4 لوگ جہاں بیٹھے وہاں پہنچ گئے, دین کی بات سمجھانے لگے. کسی بازار چلے گئے, لوگ وہاں ہیں, لوگوں کے سامنے دین کی بات رکھنے لگے. تو ایک نمونے کے طور پر ایک آدھ واقعات پیش کیے جاتے ہیں. اس میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک دفعہ مصعب ابن عمیر اور اسعد ابن زرارہ یہ دونوں
بنی عبد الاشہل کے محلے میں پہنچتے ہیں, وہاں جا کر کے کنویں پر یا کنویں کے پاس بیٹھ جاتے ہیں. وہ جیسے ہی بیٹھتے ہیں وہاں کے آس پاس کے جو ابھی ابھی مسلمان ہوئے لوگ ہیں وہ ان کے پاس آ جاتے ہیں دین سیکھنے کی غرض سے. اب دور سے سعد ابن معاذ اور اسید ابن حضیر, یہ دونوں اب تک مسلمان نہیں ہوئے ہیں, یہ بنی عبد الاشہل کے قوم کے لوگ ہیں, یہ دور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ دونوں, نام یاد رکھیے, ہو سکتا ہے تھوڑا سا کنفیوژن ہو نام میں, مصعب ابن عمیر اور اسد ابن زرارہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کنویں کے پاس یا کنویں پر. وہاں دور سے سعد ابن معاذ اور اسید ابن حضیر یہ دونوں دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں نا, یعنی یہاں کنویں پر جو بیٹھے ہیں ان دونوں کے بارے میں کہتے ہیں, دیکھو یہ دونوں پچھلے کچھ عرصے سے ہماری اپنی بستی میں, ہمارے اپنے گاؤں میں, ہمارے اپنے محلوں میں آتے ہیں, ہمارے جو کم عقل کے لوگ ہیں ان کو بہلاتے ہیں, پھسلاتے ہیں, دین بدلنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کا بیوقوف بناتے رہتے ہیں ان کو. تو سعد ابن معاذ کہتے ہیں, اسید سے کہتے ہیں, یہاں سے سعد ابن معاذ اسید ابن حضیر سے کہتے ہیں, دیکھو میں خود جا کر کے ان کو ڈانٹ سکتا ہوں, ان کو بھگا سکتا ہوں یہاں سے, مگر یہاں جو دو بیٹھے ہیں مصعب ابن عمیر اور اسد ابن زرارہ, ان میں سے اسعد میری خالہ کا بیٹا ہے, لہٰذا میں جاؤں گا اتنی سختی کے ساتھ اس سے بات نہیں کر پاؤں گا کیونکہ میرا اپنا ریلیٹو ہے, یہ رشتہ دار ہے میرا اپنا. لہٰذا اسید ایک کام کرو, تم جاؤ, تم جا کر کے ان دونوں کو ڈرا کر کے دھمکا کر کے یہاں سے بھگا دو کہ یہاں ہمارے بیچ میں آ کر کے ہمارے کمزوروں کو بیوقوف بنانا کرنا چھوڑیں, گمراہ کرنا چھوڑیں کر کے. تو اسید اپنا ہتھیار, اسپیئر ہوتا ہے ان کے ہاتھ میں نیزہ, وہ لے کر کے سیدھے چل پڑتے ہیں. اب یہاں یہ دو بیٹھے ہیں, ان کے ساتھ کچھ مسلمان بیٹھے ہیں, یہ دونوں دیکھتے ہیں کہ وہاں سے اسید ابن حضیر اپنا نیزہ لیے تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے آ رہے ہیں. تو اسد ابن زرارہ مصعب سے کہتے ہیں, یاد رکھیں مصعب مکے سے آئے ہیں, اسد ابن زرارہ یہیں کے ہیں, تو اسد کو ہر آدمی کے بارے میں پتہ ہے. تو اسد کہتے ہیں مصعب سے, اپنے ساتھی سے کہتے ہیں, دیکھو یہ جو آ رہے ہیں اسید, یہ اصل میں اپنے ایک قبیلے کے سردار ہیں, ان کے سامنے آپ رتی برابر بھی ڈرنا مت, گھبرانا مت, حق کی بات جو ہے کہنا. تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے, آنے تو دو, آئے گا بیٹھے گا تو بات کروں گا. وہ سیدھے یہاں پہنچتے ہیں, آنے کے بعد سیدھے سیدھے ان کو ڈرانے لگتے ہیں, کہتے ہیں یہاں کیوں آئے ہو, تمہارا علاقہ تھوڑی ہے یہ, یہاں آ کر کے ہمارے لوگوں کو بہکانے لگے ہو تم, اگر جان پیاری ہے, جان کی سلامتی چاہتے ہو تو نکل جاؤ یہاں سے, ورنہ پھر ہم تمہیں بخشیں گے نہیں, مار دیں گے ہم تمہیں. تو اس طرح کی بات چیت سعد نہیں کر سکتے تھے, اسی وجہ سے انہوں نے اسید کو بھیجا تھا. تو اب یہ اسید آ کر کے جب یہ سب انہوں نے کہا تو مصعب ابن عمیر نے کہا, دیکھیں ہمارے پاس ایک چھوٹا سا میسج ہے آپ کے لیے, آپ بیٹھ جائیں اگر تو ہم بات کر سکتے ہیں, اگر ہماری بات پسند نہ آئے تو آپ چھوڑ دیں, ہم آپ سے بحث نہیں کریں گے, الجھیں گے نہیں ہم آپ سے, بس 2 منٹ بیٹھ جائیں آپ, ہماری بات سن لیں. تو انہوں نے کہا بات تو انصاف کی کرتے ہو, بیٹھ گئے. تو جیسے ہی یہ بیٹھے, مصعب ابن عمیر نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا, پھر قرآن کی آیات سمجھانے لگے, دین کی بابت, اسلام کی بابت بات کرنے لگے. یہ قرآن پڑھتے جاتے ہیں, یہاں ان کے چہرے پر رنگ بدل جاتا ہے, ان کے چہرے کا رنگ بدلتا جاتا ہے. لوگ یہ دونوں بیٹھ کر کے بھانپ رہے ہوتے ہیں, ہمارے قرآن کے پڑھے جانے کا ان پر اثر ہو رہا ہے. اللہ المستعان. آگے بڑھنے سے پہلے تھوڑا سا یہاں رک کر 1 سیکنڈ کے لیے سوچیں, اگر ہم بھی اس طریقے کا قرآن سمجھنے لگیں تو ہمارے دلوں پر بھی کتنا اثر ہو. ہم ساری زندگی نکال لیتے ہیں, ہمارے ایمان میں رتی برابر بھی فرق نہیں پڑتا. کبھی پڑتا ہے ہماری اپنی زندگیوں میں, ہمارے اپنی ایمان میں فرق تو اس وقت جب رمضان کا مہینہ ہو, یا پھر اس وقت جب ہمارا اپنا کوئی اس دنیا سے چلے جائے, یا پھر اس وقت جب ہم حد سے زیادہ خوشی یا غم کے عالم میں ہوں, تب تھوڑا سا اللہ کے قریب ہوتے ہیں, تھوڑا سا سمجھنے کی, قرآن کو, دین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, پھر واپس ڈھاک کے 3 پات. تو ہم خود اگر ایسے ہوں تو ان غیروں تک ہم دین کا میسج کیسے پہنچائیں گے؟ ان کو تو عربی زبان نہیں آتی. یہاں دیکھیں عربی زبان کے جاننے کا فائدہ اتنا بڑا تھا کہ مصعب ابن عمیر قرآن کی آیات کی تلاوت کرتے جا رہے ہیں, یہاں پر اسید کے رنگ بدلتے اسید کے چہرے سے ہوائیاں اڑنے لگی ہیں. 5-7 منٹ بعد, 10 منٹ بعد وہ روکتے ہیں, تم اتنا اچھا کلام سنا رہے ہو, تم دین اسلام کی بات کرتے ہو, اچھا بتاؤ تو صحیح کہ تمہارے اپنے دین میں داخل ہونے کے لیے مجھے کرنا کیا ہوگا؟ 5 منٹ میں. آج بھی ہمارے اپنے معاشرے میں کئی ایسے غیر مسلمین ہیں, عربی زبان نہیں آتی ہمیں, انہیں کوئی بات نہیں,
ہاں یہ ضرور ہے، کوئی بات نہیں سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو چھوڑ دیں، نہیں، اس کی پوری کوشش کرنی چاہیے، مگر میں جس دوسری بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے اپنے سماج میں بھی کئی ایسے نیوٹرل انڈیپینڈنٹ انڈیویجولز ہیں، کئی ایسے لوگ ہیں جو مسلمان نہیں ہیں مگر نیوٹرل مائنڈڈ ہیں، بائسڈ نہیں ہیں، اگینسٹ مسلمز نہیں ہیں۔ اس سے پہلے کہ ان کے دماغ کو بھی خراب کیا جائے، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان تک پہنچیں، ان کے سامنے دین رکھنے کی کوشش کریں، کیا پتہ 5 منٹ میں ان کا ایمان لے آنے کا موقع آ جائے۔ بس سنجیدگی کے ساتھ اور دین کو پوری طریقے سے سمجھتے ہوئے نٹشل میں انہیں دین بتانے کی کوشش کریں، یقیناً سمجھ میں آ سکتی ہے بات باذن اللہ۔ تو اس طریقے سے یہاں اسید ابن حضیر نے فوراً سوال کیا کہ آپ کے اپنے دین میں داخل ہونے کے لیے مجھے کرنا کیا ہوگا؟ تو مصعب نے کہا دیکھیں، کرنا تو آپ کو یہ ہے کہ سیدھے سیدھے آپ جائیں، غسل کر لیں اور کپڑے پاک صاف ہوں آپ کے، اگر پاک صاف نہیں ہے تو پاک صاف کپڑے پہن لیں اور پھر واپس ہمارے پاس آئیں، ہم آپ سے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ کہلوائیں گے، اس کے بعد بس آپ 2 رکعت نماز پڑھ لیں، آپ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اتنا آسان۔ فوراً گئے، غسل کیا، کپڑے بدلے، واپس آئے، شہادت دی، کلمہ پڑھا، نماز پڑھی، نکل کر جانے لگے یہاں سے۔ اب جاتے جاتے وہاں جب پہنچ رہے ہیں، یہ نکل کر پلٹ چلے ہیں، تو وہاں سے دور سے سعد بن معاذ بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے ہیں کہ یہ گیا ہے، بات اس نے کی ہے، مگر اس کو دیکھو تو جس طرح کے ہاؤ بھاؤ لے کر کے یہ گیا تھا ویسا اس کا چہرہ نہیں ہے، اس کی چال ہی بتا رہی ہے کہ کچھ ماجرا الٹا ہے، کچھ معاملہ الگ ہے۔ تو قریب آنے دیا، جیسے ہی قریب پہنچے، کیا ہوا، بات بتائی، دھمکایا، ڈرایا، بھگایا کہ نہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ دیکھو، میں نے ان کو ڈرا تو دیا ہے، جانے کے لیے کہہ تو دیا ہے، مگر مجھے ان کے اندر کوئی ویسی ضرر رساں بات نظر نہیں آئی، ایسا کچھ وہ کر نہیں رہے ہیں جس سے کسی کو یا ہمارے اپنے سوسائٹی کے لوگوں کو کوئی ہارم انفلکٹ ہو، ایسا کچھ کر نہیں رہے ہیں یہ۔ ہاں میں نے آپ کی بات وہاں پہنچا دی ہے، مگر ایک چیز کی میں اور خبر لے کر کے آ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آپ کے اپنے خالہ زاد بھائی جو یہاں ہیں بیٹھے ہوئے کنویں کے پاس، اسعد ابن زرارہ، ان کا قتل ہونے والا ہے، لوگ ان کے قتل کے درپے ہو گئے۔ تو اب یہ ان کے خالہ زاد بھائی تھے، خون خون ہوتا ہے، کھولنے لگا، فوراً اٹھے وہاں سے، ارے اسعد کے اوپر حملہ ہونے والا ہے، دوڑے دوڑے آئے یہاں پر۔ جب قریب پہنچے تو دیکھا کہ کوئی حملہ کرنے والا آیا نہیں، کوئی آنے والا ہے بھی نہیں، یہ بڑے دونوں اطمینان سے بیٹھے ہیں وہاں پر۔ تو سمجھ گئے کہ اچھا، مجھ سے اصل میں اسید چاہتا تھا کہ میں یہاں آؤں، ان لوگوں سے بات چیت کروں۔ تو یہ بھی پہنچتے ہیں، تو آ کر کے یہ اسعد سے کہنے لگے دیکھو تم میرے رشتہ دار ہو، اگر تم میرے رشتہ دار نہیں ہوتے نا تو میں اس نرمی کے ساتھ تم سے بات نہیں کرتا، میرا نیزہ بات کرتا، میرا ہتھیار بات کرتا تمہارے سے، تم میرے اپنے رشتہ دار ہو، اس وجہ سے میں تمہارے ساتھ گہما گہمی والا معاملہ نہیں کرنا چاہتا، تو میں چاہتا ہوں کہ بس تم یہاں سے خاموشی کے ساتھ چلے جاؤ، ہمارے اپنے لوگوں کو اکیلا چھوڑ دو۔ تو پھر سے مصعب نے کہا، یہ جب آ رہے تھے، سعد بن معاذ جب آ رہے تھے تو مصعب کو اسعد نے کہا، یہ جو یہاں 2 بیٹھے نا باہر سے جو آئے ہیں ان کو، اسعد نے کہا یہ جو آ رہے ہیں سعد بن معاذ ان کا نام ہے، ان کے پیچھے ان کی پوری قوم ہے، اگر یہ آپ کی بات مان لیتے ہیں، یہ اسلام لاتے ہیں، تو پھر بہت کم عرصے میں ساری کی ساری قوم ایمان لے آ سکتی ہے، کیونکہ اس ساری قوم ان کو بہت لک اپ کرتی ہے، بہت زیادہ عزت کرتے ہیں قوم کے لوگ، لہٰذا آپ نا ذرا دھیان سے بات کرنا ان سے۔ تو یہ پھر مصعب کہتے ہیں دیکھیں 2 منٹ بیٹھ جائیں، آپ غصہ چھوڑ دیں، ہماری بات سنیں، میں کچھ آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں، اگر آپ کو پسند آتی ہے تو ٹھیک، پسند نہیں آیا تو میں آپ پر زور زبردستی جبر نہیں کروں گا۔ تو یہ سن کر کے وہ کہتے ہیں ہاں بات ٹھیک ہے، تو اس حساب سے بیٹھ گئے، وہ اپنا جو نیزہ لایا تھا سائیڈ میں رکھ دیا۔ پھر ریپیٹ، اسید کے ساتھ جو معاملہ ہوا تھا سعد بن معاذ کے ساتھ بھی وہی معاملہ، مصعب نے پھر سے تلاوت کلام شروع کر دیا، اور یہاں پھر سعد بن معاذ کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ 5-10 منٹ کی تلاوت ہوئی، روکا، پوچھا اپنے دین میں داخل کرنے کے لیے تمہیں
مجھ سے کیا چاہیے, میں کیا کروں کہ تمہارے اپنے دین میں داخل ہو جاؤں؟ اتنا اچھا دین, اتنا زبردست دین, میں اس سے دور نہیں رہ سکتا. تو پھر انہوں نے یہی کہا غسل کرنا ہوگا, کپڑے پاک ہوں تو ٹھیک, کپڑے پاک نہیں ہیں تو کپڑے بدلنے ہوں گے, پاک صاف کپڑے پہننے ہوں گے, کلمہ کہنا ہوگا, 2 رکعت نماز پڑھنی ہوگی بس. تو یہ فوراً گئے, غسل کیا, کپڑے بدلے, 2 رکعت نماز, شہادت دی, 2 رکعت نماز پڑھی. یہ اب یہاں سے نکل کر کے اپنی قوم کے پاس واپس جاتے ہیں. سعد بن معاذ اپنی پوری, میں نے کہا نا بنی عبد الاشہل ایک بہت بڑی قوم ہے, اس پوری قوم کے پاس واپس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو تم لوگ میرے تعلق سے جانتے ہو کہ میں کون ہوں, میرا نسب کیا ہے, میرے اخلاق کیسے ہیں, میں تمہارے ساتھ کیسا برتاؤ کرتا ہوں, تم سب اس تعلق سے جانتے ہو. تو سب نے کہا ہاں آپ ہمارے اندر بہت اونچے اخلاق والے انسان ہیں, بہت نیک انسان ہیں, ہم آپ کی بہت عزت کرتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں دیکھو, اور میں جھوٹ بھی نہیں بولتا, یہ کہتے ہیں کہ آپ جھوٹ بھی نہیں بولتے, آپ سچے انسان ہو. تو سعد بن معاذ کہتے ہیں جب تک تم اسلام پر نہ آ جاؤ میں تم میں سے کسی کے ساتھ بات نہیں کروں گا. اتنا بڑا سردار, اتنا نیک انسان, اتنا بھلا مانس, اتنا بہترین انسان, اس طریقے کا اسٹریٹ اوے آ کر کے ایک ڈکٹیٹ دے, کہے کہ نہیں جب تک تم اسلام پر نہیں آتے. اسلام سمجھایا پہلے ان کو کہ اسلام یہ ہے, اسلام یہ چاہتا ہے, اسلام کے منفع, یہ سب سمجھانے کے بعد کہا کہ جب تک تم میں کا ہر ایک اسلام نہیں لے آتا تب تک میں تم میں سے کسی کے ساتھ بات نہیں کروں گا, کسی کے ساتھ میرا کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوگا, پھر چاہے وہ مرد ہو یا عورت. آنن فانن سب کے سب اسلام لے آتے ہیں. اسی طریقے سے آج بھی ہماری اپنی سوسائٹیز میں کچھ لوگ ہیں جن کا غیر مسلموں کے اندر بڑا انفلوئنس ہے, بڑی جلدی بات سنتے ہیں, مگر ہم دین کا پہلو لے جا کر ان کے سامنے رکھنے سے کتراتے ہیں, بلکہ ہم اپنے آپ کو مسلمان بھی دکھلایا جانا پسند نہیں کرتے. ہم مسلمان بھی دکھلائے جانا نہیں چاہتے. ہماری داڑھی نہیں ہوتی ہے, ہمارا لباس ایسا ہوتا ہے کہ دور سے کوئی دیکھ کر کے جب تک ہم سلام نہ کریں, جب تک ہم اپنی لینگویج میں بات نہ کریں, جب تک ہم 2-4 الفاظ عربی کے نہ بول دیں الحمدللہ ماشاء اللہ تبارک اللہ, تب تک سامنے والے کو سمجھ میں نہیں آتا کہ آنے والا مسلمان بھی ہے کہ نہیں. اگر ہم میں سے سوسائٹی میں اس طریقے سے کوئی انفلوئنشل لوگ ہیں تو ان کو بھی چاہیے, خاص طور سے جو سلف منہج سلف پر نہیں ہے ان کو سلفی منہج پر لانے کی تو کم از کم کوشش کر سکتے ہیں. انٹرنل دعویٰ جو ہے وہ تو کر سکتے ہیں, ایکسٹرنل دعویٰ بھی ایک چیز ہے کہ غیر مسلموں کو اسلام سے قریب کیا جائے. تو جیسے سعد بن معاذ نے کیا, سعد بن معاذ کی ایک دعوت پر سب کے سب مسلمان ہو گئے سوائے ایک شخص کے جن کا اصل میں نام تھا عمر ابن ثابت بن وقش. یہ کچھ عرصے تک مسلمان نہیں ہوتے ہیں, ان کے اپنے کچھ پرابلمز تھے, اس کے چلتے یہ مسلمان نہیں ہوتے. بعد میں آگے چل کر کے یہ مسلمان ہوتے ہیں. جب یہ مسلمان ہوتے ہیں تو یہ احد کا موقع ہوتا ہے, احد کی جنگ کے موقع پر مسلمان ہوتے ہیں. جیسے ہی مسلمان ہوتے ہیں ادھر کلمہ پڑھا ہے آپ نے اور ادھر جنگ کے لیے گئے ہیں, منٹوں کے اندر شہادت پائی ہے, ایک نماز بھی پڑھنے کا موقع نہیں ملا. پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہو لمن اہل الجنہ, کہ میں نے انہیں جنت میں دیکھا ہے, وہ جنتیوں میں سے ہیں. نماز ایک بھی نہیں پڑھی تھی, مگر شہادت کا جذبہ دیکھیں, اپنی زندگی کو قربان کرنے کا جذبہ دیکھیں. اور یہاں سعد بن معاذ کے تعلق سے کئی روایات آتی ہیں. سعد بن معاذ جتنے اسٹالورٹ کمپینین ہیں, میں نے کہا نا ایک اشارے پر ساری کی ساری قوم ایمان لے آتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جس دن سعد بن معاذ کی موت ہوئی ہے عرش ہل گیا ہے. اہتز العرش لموت سعد بن معاذ, عرش ہل گیا ہے. اور ہم جب قبر میں اتارے جاتے ہیں تو قبر میں ہمارے ساتھ 3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو ظلمت القبر, قبر کی تاریکی, قبر کا اندھیرا. دوسرا ضمت القبر, قبر کا ایک دفعہ دبوچنا یا قبر کی جھپی اگر آپ کہہ لیں, اسکویز کرنا کہہ لیں. اسی طریقے سے فتنت القبر, قبر میں فتنہ ہوتا ہے. یعنی وہ جو 3 سوال ہوتے ہیں, من ربو کا, ما دینو کا, من نبیو کا, یہ اتنے آسان سوال نہیں ہیں کہ وہ فرسٹ گریڈر کو ہم نے 5 منٹ بٹھا کر کے یاد دلا دیا, پھر 6 منٹ اس سے پوچھا تو وہ فراٹے کے ساتھ بول دیتا ہے 2 1 2 2 2 4 جیسے. یہ اتنا آسان سوال نہیں ہے.
इन्नकुम लतुफ्तनूना फी कुबूरिकुम मिथला फितनतिल मसीह दज्जाल, कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसे दज्जाल के फितने के वक्त पर लोग परेशान होंगे, फितने के आलम में होंगे, परेशान होंगे, उसी किस्म की परेशानी का आलम कब्र के अंदर होगा। जब ये 3 सवाल हमसे पूछे जाएंगे, हम समझते हैं कि बड़े आसान सवाल हैं, कंफर्म करने के लिए बार बार हिला हिला करके झिंझोड़ करके पूछा जाएगा। जैसे इंटरोगेशन में होता है, कोई पुलिस इंटरोगेशन हो किसी का, तुमने चोरी की क्या, नहीं की तुमने, और फिर वहां से कैसे, वो जो डरता है इंसान जिस तरीके के डंडे उंडों को देख करके, लाठियों को देख करके, या फिर उस तरीके की आवाज को देख करके थर्रा जाता है इंसान, तो उसी किस्म का फितना उन 3 सवालों को लेकर के होगा। अच्छा, मैं बात बता रहा था 3 में से एक है दम्मतुल कब्र। कब्र के अंदर एक किस्म का दबोचना होता है, यानी जमीन एक किस्म से बड़ी सख्ती के साथ दबोचती है, हर किसी को गले लगाती है दूसरे मानों में, और बड़ी सख्त गले लगाती है। काफिरों के लिए ये अजाब जैसा है, और ये लंबे समय तक चलता है, इनफाइनाइट टाइम्स तक चलता रहता है उनका ये दबोचना। वहीं मुसलमानों के साथ ये दबोचना कुछ पीरियड के लिए होता है, फिर अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रहमत आकर घेर लेती है और ये दबोच बंद हो जाती है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, लौ नजा अहदुम मिन दम्मतिल क़ब्री लनजा साद बिन मुआज़। अगर कब्र की झप्पियों से, अगर कब्र के दबोचने से किसी को नजात मिलती तो वो साद बिन मुआज़ को मिलती। उनका जब जनाजा उठा करके ले जाया जा रहा था, जब उनका इंतकाल हुआ तो जनाजा बहुत हल्का था, वेरी लाइट। तो लोगों के पूछने पर बताया गया कि फरिश्ते उनके जनाजे को उठाकर ले चल रहे थे। 70,000 फरिश्तों ने साद बिन मुआज़ के जनाजे की नमाज पढ़ी है, और इनकी जब मौत हुई है barely 37 years, 37 साल की उम्र में इनकी मौत हुई है। तो और ये जो सहाबी हैं, इनके ताल्लुक से और बहुत सारी चीज़ें आती हैं, मगर चूंकि यहाँ पर मेरा स्कोप उन सहाबी के बारे में बात करना नहीं है, लिहाजा हम सीरत नबी की तरफ लौटते हैं। अब दूसरी बैअत शुरू होने वाली है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से जब ये 12 लोग गए थे मदीना जाकर के, जब इन्होंने खूब इस्लाम फैलाने की कोशिश की है, तो अब 13th ईयर ऑफ नबूवह में, सन 13 नबूवत में लगभग 70 आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करने और आपसे बैअत लेने के लिए आते हैं। अच्छा, ये जो दो बैअतें जो हुई हैं, बैअत अक़बा उला व थानिया, ये जो 2 बैअतें हुई हैं वो कहाँ हुई हैं? ये जो 3 जमरात हैं, जहाँ हम हज के लिए जाते हैं तो जमरात को कंकरियाँ मारते हैं, उसमें से जो सबसे बड़ा जमरा है अल जमरा अल कुबरा, उस जमरे के बाद आम तौर पर होता यह है कि पहले हमने छोटे को मारा, फिर वस्ती को मारा, फिर बाद में बड़े जमरे को मारा, वहाँ से इंसान लौट कर वापस आ जाते हैं। ख़ास तौर से जब उन्हें वापस मिना को आना होता है, जब वहाँ से आखिरी दिन मारना होता है तो मार करके मक्की की तरफ निकल जाते हैं। तो इस हिसाब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 12 ज़िलहिज्जा की रात को ये प्रोग्राम तय किया कि जब लोग इस तरीके से जमरात के पास आएंगे, कंकरियां मार करके वापस चले जाएंगे। याद रखें 12 ज़िलहिज्जा, 13 मतलब वापस जाएंगे मक्के की तरफ, तो यहाँ 12 के दिन। अब यहाँ बड़े जमरे के पास चहल पहल नहीं होनी है, जमरे को कंकरियां मार दी लोगों ने, वापस चलने लगे। तो 70 आदमी तमाम मदीने के दूसरे मुशरिकीन के साथ आते हैं। ये रास्ते में आते हुए इन लोगों ने प्लान ये भी किया था कि इस दफा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लेकर चलना है। अरे कब तक हम अपने नबी को, जिसको हम रब मानते हैं, उसने एक नबी हमारी अपनी फलाह के लिए, हमारी दुनिया और आखिरत की कामयाबी के लिए भेजा है, उस नबी को कब तक हम पहाड़ों के बीच चक्कर काटने के लिए छोड़ेंगे? कब तक हम यहाँ वहाँ ठोकरें खाने के लिए छोड़ बैठेंगे? और कब तक हम खौफजदा हालत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ेंगे कि कब यहाँ से हमला हो, कब वहाँ से हमला हो, कब किस पर हमला हो, कब कौन मारा जाए, कब कौन जख्मी हो जाए? कब तक चलता रहेगा ये सब? हम 70 हैं, हम 70 के 70 मिलकर के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का न सिर्फ दिफा कर सकते हैं, आपको डिफेंड कर सकते हैं, बल्कि हम आपको चैन के साथ मदीना ले जाकर के रख सकते हैं। और ये जो साथ में मुशरिकीन आए हैं, उनको पता नहीं है कि ये 70 आदमी इनमें ऐसे हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से न सिर्फ मुलाकात की गर्ज से आए हैं, बल्कि मुसलमान हो गए हैं और आपसे बैअत करने के लिए, प्लेज लेने के लिए, अलीजेंस लेने के लिए आए हैं। इनको पता नहीं था, किसी भी
یہ جو مدینے سے جتنے مشرکین آئے تھے ان میں سے کسی کو پتہ نہیں تھا. تو یہ 70 کے 70 ان لوگوں کے ساتھ, تمام لوگوں کے ساتھ مینا میں کیمپ کیے ہوئے ہیں. رات دیر گئے, رات کا جب 2/3 نکل گیا, سب لوگ سونے کو چلے گئے. ایک ایک صحابی, وہ 70 میں سے ایک ایک آہستہ سے چپکے سے, جیسے چڑیا گھونسلے میں سے آہستہ سے نکلتی ہے اس طریقے سے چپکے سے نکل کر کے دبے قدموں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے ہیں. ایک ایک کر کے سارے کے سارے 70, ان میں 2 عورتیں بھی ہیں. یہ تمام کے تمام جب یہاں پہنچ جاتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ جاتے ہیں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات کرنے کے بعد یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ہاتھوں پر بیعت کرنے کو تیار ہیں. تو 2 الگ الگ روایات ہیں, ایک تو جابر ابن عبداللہ کی روایت ہے اور دوسرے کعب ابن مالک رضی اللہ عنہما. کعب ابن مالک اور جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ, یہ دونوں کی روایات میں 1-2 چھوٹا سا ڈفرنس ہے, مگر ساری کی ساری روایت وہی ہے. تو یہ لوگ پہنچتے ہیں. اچھا, کعب ابن مالک اپنی روایت میں کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ عبداللہ ابن حرام بھی تھے, جابر ابن عبداللہ کے والد صاحب, جو آگے چل کر کے جنگ میں انتقال کر جاتے ہیں. تو عبداللہ ابن حرام بھی تھے. یہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن حرام ہمارے نزدیک ایک معزز انسان تھے, بڑے عزت والے انسان تھے, بڑے شریف انسان تھے, سین مائنڈڈ انسان تھے. تو ہم, حالانکہ یہ شرک پر تھے, حالانکہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے, مگر ہم نے انہیں اپنے ساتھ اس لیے کر لیا کہ ہم نے راستے میں انہیں دین کی بابت بات بتلائی, اسلام کے تعلق سے سمجھایا اور کہا کہ دیکھو اگر آپ اپنے اسی دین پر مر جاؤ گے تو کل کے دن وقودها الناس والحجارہ کے زمرے میں آ جاؤ گے, کہ آگ کا ایندھن, قیامت کی جو آگ ہے جہنم ہے اس کا آپ فیول بنو گے, ایندھن بنو گے آپ. تو عبداللہ بن حرام تھوڑے سے ٹھٹر گئے. پھر اس کے بعد عبداللہ بن حرام نے بھی اسلام قبول کیا. رات دیر گئے جب 70+2 2 عورتیں بھی تھیں, میں نے کہا نسیبہ بنت کعب اور اسما بنت عمر, یہ 2 عورتیں بھی ساتھ تھیں. اب یہ تمام کے تمام یہاں پہنچتے ہیں. اس سے پہلے کی ڈائیلاگ شروع ہو, عباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا, یاد رہے ابھی تک یہ مسلمان نہیں ہوئے ہیں, چچا عباس ابھی مسلمان نہیں ہوئے ہیں, مگر ابو طالب کے انتقال کے بعد تھوڑا سا آگے آگے چچا عباس رہا کرتے تھے, ڈیفینڈ کرنا چاہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, پروٹیکشن دینے کے لیے آگے آگے رہا کرتے تھے. تو چچا عباس ساتھ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, دیکھا کہ 70 آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جانے کے لیے بیٹھے ہیں. تو چچا نے سب سے پہلے بات چیت شروع کی, کہا یا معشر الخزرج, اور خزرج جب کہتے ہیں تو اوس اور خزرج دونوں ہی مراد ہیں. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو تم یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آئے ہو, جس طریقے کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہیں, جیسے تیسے بھی ہیں, عزت کے ساتھ ہیں, ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طریقے سے ان لوگوں سے پروٹیکشن دے رکھی ہے جو میرے جیسا سوچتے ہیں. عباس خود اسلام پر نہیں تھے, تو انہوں نے کہا کہ میرے جیسی سوچ کے جو لوگ ہیں, جو نبی یعنی جو غیر مسلمین ہیں, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنا چاہتے ہیں, ہم لوگوں نے, بنو ہاشم کے لوگوں نے جیسے تیسے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حفاظت میں رکھا ہے. آپ پھر بھی یہاں خوش ہیں. اگر آپ لوگ لے جانا چاہتے ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانا چاہتے ہیں, تو ہم بس یہ ایسرٹین کرنا چاہتے ہیں کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ لوگ ویسے حفاظت کر پاؤ گے جیسے ہم لوگوں نے یہاں ان کی حفاظت کی ہے, یا جیسے ہم لوگ ان کی حفاظت اب تک کرتے آئے ہیں. تو ان کی تمام بات سننے کے بعد کعب ابن مالک نے فوراً کہا, یا عباس, اے عباس, آپ کی بات ہم نے سن لی, اب ہم چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم سے بات کریں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اپنا ہاتھ دے کر کے جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پلج لینا چاہتے ہیں ہم تیار ہیں اس پر. اس سے پھر سیریسنس کا پتہ چلا, ڈٹرمنیشن کا پتہ چلا, کمٹمنٹ کا پتہ چلا کہ کس طریقے سے کمیٹڈ تھے یہ 70 کے 70 صحابہ. ایسے ہی نہیں آئے تھے کہ چلو ایک چانس لیتے ہیں, نہیں, ان کو پتا تھا یہ کیا کرنے جا رہے ہیں. تو جیسے ہی انہوں نے اس طریقے کی بات کی کہ چچا عباس آپ کی بات ہم نے سن لی ہے, اب ہم چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات کریں, ہم ان سے بات کرنا چاہتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات چیت شروع کرنے سے پہلے تلاوت قرآن شروع کیا, اسلام کے بارے میں پھر چند باتیں رکھیں, اسلام کی طرف ترغیب دلوائی ان کی, کہا کہ اسلام پر بنے رہنے میں خوبیاں ہیں, دنیا اور آخرت کے فائدے ہیں. یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتانے کے بعد اب یہاں پر
بیعت کی باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کی. کہا سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا یہ جو 5 کنڈیشنز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی, 5 آرٹیکلز آف دا کانسٹیٹیوشن اگر آپ کہہ لیں, یہ بیعت کی 5 کنڈیشنز جو رکھی, ان میں سے 4 کنڈیشنز جابر بن عبداللہ کی روایت سے آتی ہیں. 5ویں جو کنڈیشن ہے وہ صرف کعب بن مالک کی روایت سے صرف 5ویں کنڈیشن آتی ہے, وہ 4 پر بات نہیں ہوئی ہے کعب بن مالک کی روایت میں. کیا کنڈیشنز تھی وہ سن لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی. سب سے پہلی کنڈیشن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی, خوشی اور ناخوشی ہر حال میں آپ کو میری بات سننی ہوگی, میری بات ماننی ہوگی, میری اطاعت کرنی ہوگی. آج دیکھیں اور اس وقت کے حالات کو دیکھیں, اس وقت اندازہ کریں, رات کے 2 بجے 3 بجے کھرے سناٹے کے عالم میں کچھ دکھائی نہیں دے رہا, ایک دم تاریکی ہے, ویسے میں آ کر کے بات چیت ہو رہی ہے, اور لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے جانے کا مطلب یہ ہے کہ عرب کی قوم سے دشمنی مول لینا. آسانی سے جانے نہیں دیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور ہم جانتے ہیں آگے ہم پڑھیں گے ہم ہجرت میں کیا ہوا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کرنا چاہتے تھے. جتنے لوگ ہجرت کر کے گئے ہیں ان کی ناک میں دم کر کے چھوڑا تھا مکے والوں نے. تو یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے جانے کا مطلب کوئی آسان کام نہیں تھا. اس کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی کنڈیشن دیکھیں, ہر حال میں تمہیں میری اتباع کرنی ہوگی, چاہے تم خوش ہو اس سے, چاہے تم خوش نہ ہو اس سے, چاہے تمہارے اپنے حالات سازگار ہوں یا ناساز ہوں, ہر حالت میں تمہیں میری اتباع کرنی ہوگی. آج ہمارے حالات کتنے سازگار ہیں, ہم کتنے چین سے جیتے ہیں, پھر بھی ہم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں ہوتی, پھر بھی ہم سے 1000 کوتاہیاں, انجانے میں کوتاہیاں ہوتی ہیں وہ الگ, جان بوجھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پامال کرتے ہیں, پیروں تلے روندتے ہیں. یہ ہم مسلمان ہیں. دوسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی, تنگی اور خوشحالی دونوں حالتوں میں تمہیں مال خرچ کرنے کی ضرورت پڑے گی, تو تمہیں پیچھے نہیں ہٹنا ہوگا, مال خرچ کرو گے. آج ہمارے پاس مال ہو تو بھی ہم خرچ نہیں کرتے, جن کے پاس مال نہیں ہے ان کی بات تو اور, ہاں جن کے پاس مال نہیں ہے پتہ نہیں وہ کس وجہ سے ان کے دل میں شاید وہ زیادہ درد ہوتا ہے, وہ اللہ عز و جل کو زیادہ سمجھتے ہیں, ایمان شاید زیادہ ہوتا ہے, مال نہ ہو پھر بھی وہ لوگ خرچ کرتے ہیں. ہم جن کے پاس مال ہو, مال ہوتے ہوئے بھی ہم اسلام کی راہ میں اللہ کے لیے فی سبیل اللہ مال خرچ کرنا نہیں چاہتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا انسٹرکشن تھا, بھلائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے. آج ہم اس کا وپریت بالکل الٹا کرتے ہیں, بھلائی کا حکم تو ہم نہیں دیتے, برائی اگر کوئی کرتا نظر آتا ہے تو اس کو روکنا چاہیے, بلکہ ہم اس کا ساتھ دیتے ہیں, اس برائی میں, اس برے کام میں سائیڈ لیتے ہیں, پارٹیز بنتے ہیں, جبکہ ہمیں حق گوئی سے, معروف کو پھیلانے سے کام لینا چاہیے, وہ نہیں کرتے ہم. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں آپ کو اللہ کی راہ میں اٹھ کر کھڑا ہونا ہوگا, اور اس کے معاملے میں اگر سامنے سے کوئی بندہ آپ پر لان تان کرے, ملامت کرے آپ کو, تو اس کی ملامت کی آپ کو پرواہ نہیں کرنی ہوگی, آپ کو انتھک پرسیورنٹلی آپ کو اللہ کی راہ میں اپنا کام کرتے رہنا ہوگا. پھر اس کے بعد یہ جو 5ویں, اب روک لیتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ, پھر اس کے بعد یہ جو 5ویں کنڈیشن تھی, یہ کعب بن مالک کی روایت میں بھی ہے اور جابر بن عبداللہ کی روایت میں بھی ہے. کہتے ہیں جب میں تمہارے پاس آ جاؤں, مدینے کو میں جب پہنچ جاؤں, تو تم میری اسی طریقے سے مدد کرو گے, تم میری اسی طریقے سے حفاظت کرو گے جیسے تم اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو. جس چیز کے ذریعے سے تم اپنے آپ کو, اپنی فیملیز کو ڈیفینڈ کرتے ہو, اسی طریقے سے تمہیں مجھے بھی ڈیفینڈ کرنا ہوگا. اس کے جواب میں فوراً 2 بندے کھڑے ہوتے ہیں, ایک کا نام ہے برا ابن معرور اور دوسرے کا نام ہے ابو الہیثم التیہان. یہ جواب میں کیا کہتے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم اگلی دفعہ ملیں گے تو اس پر بات کریں گے. پھر آگے سلسلے کو بڑھاتے ہوئے ہجرت کے مرحلے میں انشاءاللہ تعالی ہم اگلے سیٹرڈے داخل ہونے کی کوشش کریں گے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل ہمیں سیرت نبوی کو صحیح طریقے سے سمجھ کر
اپنی زندگیوں میں تبدیلیاں پیدا کرتے ہوئے اپنی زندگیوں میں نور لانے کی کوشش کرے. آمین. اللہ عز و جل یہ توفیق ہمیں عطا فرمائے. آمین یا رب. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.